میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ آج آپ کو بہت ہی مشکل سوالوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور ہم سب کو یقین ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اس میں انوالو نہیں رہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل انوالو نہیں ہوں. آپ نے میں آئی ایم ایز کامن سٹیزن آف پاکستان ایز وی آر. یہ بہت سی جو باتیں نا، ہمارے بہت سے کولیگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آئی تھنک دے گاٹ مکسڈ اپ. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کا نام ہے امیجن پاکستان. لائک اس یو آلسو وانٹ ٹو سی پاکستان ان 2030 ایز اے مڈل انکم کنٹری جس کی انکم ہوگی $2500. یہی آپ کی وہ پروجیکشن ہے نا؟ اور 10% آف دا پیپل ول بی بلو پاورٹی لائن، جبکہ آج کل 50%. تو میرا خیال ہے آپ کے اس انیشیٹو میں وہ سب لوگ جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہاں پہ ایک اور مکس اپ ہوا کہ لیڈرشپ. یہ پوائنٹ میرا خیال ہے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف لیڈرشپس. آپ ایگری کریں گے. دیر از اے پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دیر از آلسو اے میڈیکل لیڈرشپ. اور پاکستان کی میڈیکل کونسل جو ہے اس نے جو 7 کمپیٹنسیز رکھی ہیں ڈاکٹر کے لیے، اس میں میڈیکل لیڈرشپ بھی ایک کمپیٹنسی ہے. ہمیں یہاں پہ بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے لیڈ کرنا ہے، آپ نے ہاسپٹلز میں کیسے ایز اے لیڈر کام کرنا ہے، تاکہ آپ جو بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے، جو بھی سچویشن رائز ہوتی ہے، آپ اس کو ہینڈل کر سکیں. اگر کوئی آدمی میڈیکل کالج میں بیٹھ کے سیاستدان بننا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے ہی از آن دا رانگ پلیٹ فارم. ہی شوڈ گو ٹو اے لاء کالج. اور دوسری بات یہ ہے وائی میڈیکل لیڈرشپ، کیونکہ کئی دفعہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہاں پہ ایپیڈیمکس ہوتی ہے. ان سچویشنز میں جب تک ہمارے پاس کمپیٹنٹ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور سروس ٹو دا ہیومینٹی. بس جی شکریہ. آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. صرف یہ کہ بالکل آپ کو اچھے ڈاکٹر سب سے پہلے بننا چاہیے، لیکن ہم یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی پولیٹیکل لیڈر بنے ہیں. آپ کے پروونس کے تو جو سب سے پہلے سی ایم تھے ڈاکٹر خان، وہی ڈاکٹر تھے. تو یہ کچھ میرے سامنے میرا خیال ہے سوال تو ختم ہو گئے آپ کے. کچھ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو گورننس کی حالت ہے، اور یہ سارے صوبوں میں ہے، کے پی میں بھی ہے. بہت سارے آپ کے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو صرف سیلریز کا بجٹ ملتا ہے، جو کام انہوں نے کرنا ہے اس کا بجٹ ہی نہیں ان کو ملتا. ابھی میرے سامنے ایک یہ آ گیا آپ کا، ایک یہاں پہ بنایا ہے ڈائریکٹریٹ آف فشریز کاپ ہیچری اینڈ ٹریننگ سینٹر. یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا، اس کو کوئی تقریباً 8 کروڑ کا بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا. اب اس میں 11 آفیسرز بھرتی ہو گئے اور اس میں کوئی 104 کے قریب اور آپ کا سٹاف بھرتی ہو گیا. اس پورے بجٹ میں یہ میرے سامنے اس کا سارا بجٹ پڑا ہے. ایک بھی ویٹنری ڈاکٹر نہیں ہے، ایک بھی ریسرچر نہیں ہے جو اس پہ ریسرچ کرے گا اور آپ کو آگے بتائے گا، لوگوں کو بتائے گا. ایک بھی نہیں ہے. 0 بجٹ ہے اس کے اوپر. ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا جس نے ریسرچ کرنی تھی، ٹریننگ کرنی تھی، ایک ٹرینر نہیں بھرتی ہوا، ایک ریسرچر نہیں بھرتی ہوا، اور باقی لوگ بھرتی ہو گئے. ایسے بہت سارے میرے پاس ہیں. یہ پوری میرے پاس لسٹ ہے، یہ آپ کو بور کر دے گی زیادہ. بٹ ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو، اور یہ سارے صوبوں میں، ایک میں نہیں سب صوبوں میں ایک ہی حالت ہے کہ ان کو آج کل صرف اتنے پیسے ملتے ہیں جس سے ان کی تنخواہیں ادا ہو جائیں. جس کام کے لیے وہ بھرتی ہوئے ہیں اس کا بجٹ ہی ان کے پاس نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا. یہ آج کی بات تھی. تو تھینک یو ویری مچ جی.